آپس میں ہم لوگ نفرت کو ختم کر دیں، حسد کو ختم کر دیں، بغض کو ختم کر دیں، عناد کو ختم کر دیں، آپس کی دوریاں کو ختم کر دیں، آپس میں یکجا ہو جائیں۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو نیچے دکھایا جاتا ہے، ہر طرف وہ اپنے ہی قدموں کے اعتبار سے زیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر یوں کہتی ہے ہر قوم اور ہر وہ قوم جس پر زوال آتا ہے کہ یہ کسی دشمن کی سازش ہے، یہ کسی دشمن کا پروپیگنڈا ہے، یہ کسی دشمن نے ہم پر کچھ کر دیا ہے، وہ ہم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سودی بینکوں میں جو پیسہ جمع ہے، یہ نعوذ باللہ کہ کسی کی سازش ہے، یہ ہم نے خود اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا؟ اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کر رہی ہے کہ یہ کسی کی سازش ہے؟ پڑوسی سے پریشان ہے یا کسی کی سازش ہے؟ آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ کسی کی سازش ہے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حدیث پاک کے اندر صاف کہا گیا کہ آپس میں بغض و عناد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، آپس میں حسد پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، بھائی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک نہیں ہوئے، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئے تو دنیا کی کسی طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر جگہ منہ کی کھانی ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا، آج ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب ہمارے ہاں وہ شادی میں آئے گا تو ہم چلے جائیں گے، وہ ہمارے یہاں کچھ دے گا تو ہم دے دیں گے، وہ ہمارے یہاں اس طرح کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ تو حدیث میں کہا لا تکونوا امعاتا، کہ تم امعا نہ بنو، تقولون ان احسن الناس احسننا۔ امعا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم پہ احسان کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رواداری کا معاملہ کریں گے، ہمارے حقوق کو ادا کریں گے تو ہم بھی حقوق ادا کریں گے۔ تقولون ان احسن الناس احسننا وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے، برا رویہ اختیار کریں گے، بھلائی کے اندر تو ساتھ دیں گے، برائی میں ساتھ نہ دیں گے، تو ہم بھی ان کو یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، تو حدیث میں کہا نہیں یہ غلط ہے۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اس بات پر جما لو، ان احسن الناس احسننا وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں گے تو بدلے میں ہم احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیں گے، اس لیے کہ الانسان ابط الاحسان۔ لیکن اگر لوگ ظلم کریں گے تب بھی ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ رشتہ جوڑو اس سے جو رشتہ توڑے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ارے صاحب وہ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، وہ رشتہ داری ہم سے جوڑتے ہی نہیں، وہ ہمارے یہاں تو آتے ہی نہیں، تو ہم اس کے یہاں کیسے جائیں؟ تو کہا صل من قطعک، جوڑو اس کو جو توڑے، واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دو اس کو جو تم پر ظلم کرے۔